لفظ یسوع یہ نام نہ مقدسہ مریم نے اور نہ ہی کسی انسان نے خداوند یسوع مسیح کو دیا، بلکہ خدا کی طرف سے فرشتے کی بابت مقدسہ مریم کی منگیتر مقدس یوسف کو خدا کا فرشتہ خواب میں دکھائی دے کر اس سے کہتا ہے۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے پڑھیں متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور عمل کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا یہ نام فرشتے کی معرفت خدا کے حکم کے مطابق رکھا گیا۔ اردو میں یسوع دراصل عبرانی زبان کے لفظ یہوشوا یا یشوا سے ماخذ ہے، نکالا گیا ہے، جسے یونانی زبان میں یسوس لکھا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے، یا خدا نجات دہندہ ہے، یا خدا نجات دیتا ہے۔ جبرائیل فرشتے نے خداوند کے حکم کے مطابق یہ نام یسوع مسیح کو دیا، اور یسوع مسیح کا یہ نام اس کی پہچان کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے مشن کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یسوع خدا ہے جو نجات دینے کے لیے انسانی شکل میں اس دنیا میں آ گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ خدا خود اپنے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر اتر آیا، مجسم ہو کر جسم اختیار کر کے انسان کی مانند بن گیا، تاکہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو کر انسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے انسانوں کے گناہ کا کفارہ دے سکے۔ انسان کی نجات کے لیے خدا کا انتظام یسوع مسیح میں ظاہر کیا گیا۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس میں لکھا ہے، خداوند کے کلام میں یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یعنی یسوع مسیح ازل سے خدا ہے، اور وہ خدا جو ازل سے خدا باپ کے ساتھ ہے وہ اس دنیا میں آ گیا۔ وہ کلمہ جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا وہ اس دنیا میں آ گیا۔ اور پھر یوحنا 14ویں آیت میں لکھتا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ خدا کا وہ کلمہ جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا وہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، یعنی خدا مجسم ہوا، خدا نے جسم اختیار کر لیا، انسانی حالت میں وہ اس دنیا میں آ گیا، انسان بن کر ہم پر ظاہر ہوا، اور وہ فضل اور سچائی سے بھرا ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح سچائی اور فضل سے بھرا ہوا اس دنیا میں آ گیا، لہذا یسوع مسیح جو مجسم ہوا
تو انسان کی نمائندگی کرتا ہے۔ یسوع مسیح خود انسان بن کر جب اس دنیا میں آیا تو بطور مجسم ہونے کے، جسم اختیار کرنے کے، خداوند یسوع مسیح تمام انسانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اعمال اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت کے مطابق، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی اور دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے سوا وسیلے سے نجات ہمیں مل سکے۔ ایک ہی نام بخشا گیا ہے، واحد نام یسوع ہے جو نجات دہندہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سردار کاہن سال میں ایک بار قوم بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ دیا کرتا تھا، وہ پاک ترین مقام میں جا کر بے عیب بڑے کے خون کو عہد کے صندوق کے اوپر رکھے گئے سرپوش کے پر بڑے کے خون کو چھڑکتا تھا۔ سرپوش عبرانی لفظ کفارت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے the mercy seat، خدا کے رحم کی جگہ۔ پوری بنی اسرائیل قوم کے کفارے کی جگہ یہ تھی۔ معافی اور گناہوں سے رہائی کے لیے سردار کاہن خون کا چھڑکاؤ سرپوش پر کیا کرتا تھا۔ خروج 25واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور تو وہ خدا جو نجات دہندہ ہے اس کے حوالے سے سوچتے تھے۔ قوم بنی اسرائیل جب سردار کاہن خون کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو قوم بنی اسرائیل کے خیال میں یہی تھا کہ خدا نجات بخشتا ہے، خدا ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمیں نجات دے گا۔ اور تمام بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا، ان کے گناہ ڈھانپ دیے جاتے، خدا کا غضب ان پر سے ٹل جاتا، اور خدا سرپوش کے ذریعے سے خدا اپنے سردار کاہن کے وسیلہ سے تمام قوم سے مخاطب ہوتا، بات چیت کرتا ہے۔ اسی وقت پوری قوم اس سوچ سے بھری ہوتی کہ یہوہ خدا ہمارا نجات دہندہ ہے۔ مستقبل کی عالمگیر نجات کی جھلک ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو خود انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا، وہ پاک اور بے عیب اور خدا کا کامل بڑا ہماری خاطر قربان ہوا۔ اس نے اپنے گناہوں، اپنے خون کا چھڑکاؤ ہم پر کیا تاکہ ہم گناہوں سے رہائی پائیں۔ وہ ہماری خاطر صلیب پر ہوا، اس کے بیش قیمتی خون کے وسیلہ سے خدا کا غضب ہم پر سے ٹل گیا۔ ہر ایک انسان پر سے خدا کی عدالت ٹل گئی۔ جو کوئی یسوع مسیح کے کفارے کی بدولت اس میں آ جاتا ہے، اس کے گناہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے کفارے کی بدولت خدا کے ساتھ اس کا دوبارہ ملاپ ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ خدا کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے۔ اور یہ سرپوش خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے، جس پر خدا کا رحم ہوا، جس کے وسیلے سے ہماری نجات کا کام مکمل ہوا۔
رومیو 3 باب اس کی 25ویں آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، جہاں تمام انسانوں کے لیے خدا نے رحم کیا اور ہماری نجات کے کام کو تکمیل تک پہنچایا۔ صلیب پر مرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کو ایک غار میں دفن کر دیا گیا، اور تیسرے دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ غیر فانی اور لاسانی بدن میں، جلالی بدن میں، مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا ہے۔ یسوع کے نام کی الہی قدرت ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا نجات دہندہ ہے۔ انجیل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اسے ایک اعلیٰ نام بخشا گیا، سب ناموں سے اعلیٰ نام۔ اور خداوند کے کلام میں فلپیوں اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت کے مطابق لکھا ہے، اور یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، ہر ایک گھٹنا خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکے گا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس لیے کہ یسوع نام کے وسیلہ سے ابلیس سے ہمیں رہائی مل گئی، گناہوں سے ہمیں چھٹکارا مل گیا۔ یسوع نام کے وسیلہ سے شاگرد معجزات کر پاتے، یسوع نام کے وسیلہ سے رہائی ملتی، نجات کا کام ہوتا۔ یسوع نام کے وسیلہ ہی سے پطرس اور یوحنا نے اس مفلوج شخص سے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دے دیتے ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ یسوع نام تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یسوع ناصری کے نام سے چل پھر، اور وہ یسوع نام سے چلنے پھرنے لگا۔ یعنی یسوع مسیح کے نام سے معجزات ہوتے ہیں۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور وہ قدرت ہمیں نجات بخشتی ہے۔ اسی کے نام کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہوتا ہے، اسی کے نام سے ہماری دعاؤں کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ ہم یسوع نام سے آمین کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کا نام ہماری دعا کا دل اور مرکز ہے۔ یسوع نام ہی ہماری زندگی کا مرکز بھی ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو یسوع نام خدا کے حکم کے مطابق دیا گیا، جس کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے۔ یسوع مسیح جو خود خدا ہے اور انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا تاکہ وہ ہمارے لیے نجات کا کام کرے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ مسیح یعنی کرائسٹ، یسوع کا دوسرا حصہ، یسوع نام کا دوسرا حصہ مسیح۔ دراصل مسیح ایک لقب ہے، یہ نام نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کی روح کی برکات، شخصیت اور دعووں اور یسوع مسیح کی تعلیمات روح القدس کے وسیلہ سے مسح ہونے کی بدولت خداوند یسوع مسیح کہلاتا ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں تمام تر پرانے عہد نامے کی پیشین گوئیاں، تمام تر دعوے خداوند یسوع مسیح میں پورے ہوتے ہیں۔ یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے، وہ مسیح یسوع مسیح میں اس دنیا میں آ گیا،
پرانے عہد نامے کے مطابق یہودی اس کا انتظار کرتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں مسیح جس کا انتظار یہودی کرتے تھے وہ آ گیا۔ دراصل مسیح عبرانی زبان ہی کے لفظ مسایا یا مسیح سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مسا کیا ہوا۔ یونانی زبان میں اسے کرسٹوس کہتے ہیں اور انگلش میں کرائسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اور اس کا مفہوم ہے وہ خاص شخص جسے خدا نے چنا ہے اور خاص مشن اور مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اسے پاک تیل سے مسح کر کے اس مشن کے لیے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خدا کی طرف سے چنا ہوا وسیلہ جس میں روح القدس کی قدرت ظاہر ہو کر کام کرتی ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 قسم کے اشخاص کو مسح کیا جاتا تھا: بادشاہ، کاہن اور نبی کو۔ بادشاہ کو وہ خدا کی قدرت میں مسح کیا جاتا کہ وہ قوم کی نمائندگی کرے اور قوم کے لیے خدا کے عدل و انصاف اور قوم کا انتظام چلائے اور قوم کے لیے جنگ کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ دوسرے نمبر پر کاہن کو پاک تیل سے مسح کیا جاتا کہ وہ عبادت میں، مذہبی رسم میں قوم کی رہنمائی کے اہل ہو۔ تیسرے نمبر پر نبی کو اس لیے مسح کیا جاتا کہ وہ خدا کے لوگوں کو خدا کی مرضی اور رہنمائی کی روشنی دے، کلام کے مکاشفات بخشے اور قوموں پر خدا کی برکت اور عدالت کا اعلان کرے۔ یسوع مسیح بیک وقت بادشاہ بھی ہے، کاہن بھی ہے، بلکہ سردار، ہمارا بڑا سردار کاہن ہے۔ اور یسوع مسیح بیک وقت نبی بھی ہے۔ یہ تینوں قسم کی برکات کے دھارے ہمیں یسوع مسیح میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح بادشاہ، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ داؤد کی شاہی نسل سے وہ پیدا ہوا، اس لیے خداوند کے کلام میں متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کے مطابق ابن داؤد اسے کہا جاتا ہے۔ انسان کے بادشاہ کی حیثیت سے اس نے سب سے بڑی جنگ لڑی اور انسان کے سب سے بڑے دشمن ابلیس کو اور اس کی ساری روحانی فوجوں کو صلیب پر شکست دے کر فتح پائی ہے۔ صلیب پر جب یسوع مسیح کو لٹکایا گیا تو ایک کتبہ صلیب پر لکھ کر لٹکا دیا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ انسان کو گناہوں اور بندنوں اور خوف اور احساس گناہ سے، گناہ کی غلامی، ابلیس کی قید سے رہائی دینے کا انتظام یسوع مسیح نے کیا، اور بطور بادشاہ ہونے کے اس نے جنگ لڑ کر ہمیں ابلیس کے قبضہ سے چھڑا لیا۔ اور یہ کسی انسانی بادشاہ نے جنگ نہیں لڑی، بلکہ خدا خود بطور بادشاہ ہوتے ہوئے یہ جنگ لڑتا ہے اور اس میں فتح پاتا ہے۔ اور مسیح جو مسح شدہ آواز کے ساتھ یہ اعلان کرتا رہا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خدا کی بادشاہی، یسوع مسیح کی بادشاہی عارضی اور جسمانی بادشاہی نہیں تھی، بلکہ وہ
آسمانی اور روحانی بادشاہی تھی، اور یسوع مسیح کی بادشاہی آج اس کے پیروکاروں ایمانداروں کے دلوں میں قائم ہے، جس کے ثبوت ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح دوبارہ اپنی آمد کے وقت اس دنیا میں آئے گا تو پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنی بادشاہی کو قیام بخشے گا، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور تب ساری دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع کاہن بلکہ ہمارا پاک اور بے عیب، بے ریا، بے داغ بڑا سردار کاہن ہے۔ اس نے دوسرے سردار کاہنوں کی طرح بڑے کو ذبح نہیں کیا، قربانیوں کو نہیں چڑھایا، خون کو نہیں چھڑکا، بلکہ خود ہمارا کفارہ بنا۔ اس نے اپنے پاک اور بے عیب خون کو ہمارے لیے بہا دیا، ہمارا عوضی ہو کر ہماری نجات کا مکمل انتظام کیا۔ یسوع مسیح ہماری ابدی قربانی ہوا، اور وہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے۔ وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور وہ آسمانوں پر تخت نشین ہو کر ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ اور یسوع مسیح نبی بھی ہے، اور نبی کی حیثیت سے اس نے کلام مقدس کی اصل روح اور صحیح تفسیر کو واضح کیا۔ جب یسوع مسیح اپنی پہلی آمد پر اس دنیا میں آیا تو یہودی علماء کی بگڑی ہوئی تشریح اور تفسیر کو خداوند یسوع مسیح نے بطور نبی ہوتے ہوئے درست کیا، اور ہمیں حقیقی تفسیر اور خدا کے کلام کی حقیقی پہچان سے روشناس کروایا۔ یسوع مسیح نے اس الہی اختیار اور قدرت سے کلام کی تعلیم دی، خدا کا مکاشفہ ہم سب پر ظاہر کیا، خدا کی عدالت کا اعلان کیا، خدا کے وعدوں کا ہم سب پر اظہار کیا۔ بطور نبی ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کلام کے مکاشفات بحیثیت نبی اور خدا ہوتے ہوئے ہم پر واضح کیے۔ دوسری آمد پر بھی وہ ہماری زندہ امید، اور جلالی آمد پر وہ ہمیں پھر سے بخشے گا۔ بحیثیت مسیح مسیح کیا ہوا خداوند یسوع مسیح جو روح القدس کے وسیلہ سے مسیح کیا گیا، اسی روح القدس کے وسیلہ سے وہ ہمیں بھی مسیح کرتا ہے۔ مسیح خود اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں علیحدہ کرتا ہے، ہمیں خدا کے لیے چنتا ہے۔ جس طرح خدا نے مسیح کو مسیح کیا تاکہ وہ خدا کا چنا ہوا وسیلہ بن کر ہم تک پہنچے، اسی طرح یسوع مسیح ہمیں بھی مسیح کرتا ہے تاکہ ہم بھی یسوع مسیح میں مسیح ہو کر، جس طرح وہ بڑا مسیح ہے، ہم بھی چھوٹے مسیح ہو کر یسوع مسیح کی نمائندگی کریں۔ بطور یسوع مسیح کا نمائندہ ہوتے ہوئے اس کے کردار، اس کے اخلاق اور اس کی تعلیمات کا اظہار اپنی زندگی سے کریں، اور اس بات کا ثبوت دیں کہ جس طرح مسیح ہمارا مسیحا ہے، اسی طرح ہم بھی مسیح کے چنے ہوئے
چھوٹے مسیح ہے۔ اس کے کردار کی خوبیاں، اس کا مزاج، اس کی دلیری ہم میں سے نظر آئے۔ ہماری خدمات میں سے، ہمارے کردار میں سے مسیح کی خدمت اور کردار کی خوبیاں ہم میں سے ظاہر ہوتی۔ تیسرا اور آخری نقطہ، خداوند۔ عید پینٹیکوس کے دن جب روح القدس نازل ہوا تو خدا کے بندہ پطرس رسول نے روح القدس سے بھر کر عید پینتیکوس کے دن جب کلام کو پیش کیا تو وہ کہتا ہے، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسے یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ آمین۔ اس حوالے میں خداوند یسوع مسیح کے تینوں نام واضح ہوتے ہیں۔ یسوع اس کا مکمل نام ہے، مسیح اس کا لقب ہے، اور خداوند یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس میں قدرت پائی جاتی ہے۔ دراصل خداوند یسوع مسیح کا یہ لفظ، یہ نام خداوند عبرانی زبان کے لفظ یہوہ سے ماخذ ہے، جسے یونانی زبان میں ترجمہ کر کے کیریوس لکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے مالک، آقا۔ اس کا مطلب ہے خداوند، خدا جو مجسم ہوا۔ پہلے وہ خدا تھا اور خدا کے ساتھ ازل سے موجود تھا، اب وہ مجسم ہو گیا ہے۔ جس طرح خدا نے موسیٰ پر اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں جو ہوں سو ہوں، جب جھاڑی میں اس پر ظاہر کیا گیا تو اسی میں ہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں۔ یسوع مسیح میں ہوں ہے، جو یہوہ موسیٰ پر ظاہر ہوا وہی خداوند یسوع مسیح میں ہوں ہے، جو ہم پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ لقب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اس کا کفارہ اور اس کو مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خداوند ہے۔ اور جب اس کی خدمات پر ہم دیکھتے ہیں، جب لوگ بیماروں کو اس کے پاس لاتے تو وہ اس کو شفا دیتا، تو وہ گر کر یسوع مسیح کو سجدہ کرتے، اسے مالک اور خداوند کہہ کر پکارتے۔ یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب یسوع مسیح کے پیدائش کے وقت مقدسہ مریم اپنی رشتہ دار الشبہ سے ملاقات کے لیے جاتی ہے تو الشبہ روح القدس سے بھر کر بلند آواز سے پکار کر اس سے کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ خداوند یسوع مسیح کی طرف یہ اشارہ ہے کہ خداوند روح القدس نے الشبہ پر ظاہر کیا کہ یسوع جو مقدسہ مریم کے پیٹ میں تھا وہ خداوند ہے۔
وہ وہی میں ہوں ہے جو موسیٰ پر ظاہر ہوا۔ پھر توما رسول پر وہ ظاہر ہوا، اور توما رسول نے بھی کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ یسوع مسیح بطور خدا بے شمار جگہ پر ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں جس میں یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ یسوع خدا ہے۔ اس میں الہی قدرت پائی جاتی ہے، وہی خدا ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ آخری حوالے کے ساتھ اس کا اختتام کریں گے۔ فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت سے لے کر 11 آیت تک خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اسی واسطے خدا نے بھی اس سے بہت سربلند کیا اور اس سے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہو، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو یسوع مسیح اور خداوند ہے، وہ ہماری نجات کا سینگ، ہمارا بچانے والا اور ہمارا چھڑانے والا ہے۔ یہ تینوں نام یسوع مسیح کو بخشے گئے، اس کے سوا اور کوئی نام نہیں، وہی ایک اور واحد اکلوتا نام ہے یسوع، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع نجات دہندہ ہے، یہوہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے نام کا مطلب ہی ہے کہ یہوہ نجات دیتا ہے، خدا، یسوع خدا نجات دیتا ہے۔ مسیح جو مسح کیا ہوا خدا کا وسیلہ ہے، جس کا انتظار یہودی کرتے تھے کہ وہ آئے گا اور ہمیں رہائی بخشے گا اور ایک سلطنت قائم کرے گا۔ وہ مسح کیا ہوا خدا کا بڑا، جو ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور جس کا جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خداوند ہے اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔